یہ پڑھا تھا کہ ہمیں مددگاروں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. سو خاندان بنانے کا مقصد یہی تھا. جب ہوا کو بنایا گیا تو خدا نے کیا کہا؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، ٹھیک ہے. سو یاد رکھیں، ایک خادم جو خدمت میں ہے، اگر وہ خدمتی میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے خاندان کو اچھا بنانا ہوگا، اپنے خاندان کو ترجیح دینی ہوگی، اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دینی ہوگی، اور اپنے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو ترجیح دینی ہوگی. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. کلام مقدس اس معاملہ میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ لیڈر اور اس کا خاندان، ٹھیک ہے. یاد رکھیں، ہر ایک چیز کے میرٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی جاب ہے، اسکول، یونیورسٹی میں، کالج میں آپ نے ایڈمیشن لینا تو اس کا میرٹ ہوتا ہے. میرٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں؟ ٹھیک ہے، میرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے اتنے پرسنٹ مارکس ہوں گے تو آپ کو اس میں ایڈمیشن ملے گا، اس میں ملے گا، اس میں ملے گا، اگر نہیں ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، جاب کے لیے کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کلام مقدس میں لیڈرشپ کے بھی کچھ میرٹس ہیں. کیا میرٹ ہیں؟ نکالیں ذرا. پہلا تموتھیوس اور اس کا 3 باب. پہلا تموتھیوس اور اس کا 3 باب. یہاں پہ آپ کے پاس کمپیوٹرائزڈ بائبل ہے، نیا ایڈیشن ہے. کس کس کے پاس ہے نیا ایڈیشن؟ یہاں پہ پہلی آیت سے 13 آیت تک کوالیفیکیشنز ہیں، لیکن اس میں ہیڈنگز 2 ہیں. کیا کیا ہیڈنگز ہیں؟ کلیسیا کے قائدین. دوسری ہیڈنگ کیا ہے جی؟ کلیسیا میں یہ ہیں لیڈرز. میں نے پہلے کہا کہ آپ زندگی کے کسی بھی حصہ میں آپ قائدین میں بھی ہو سکتا ہے سٹل خدمت کر رہے ہوں، اور آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے آپ قائدین میں خدمت کریں، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلیسیا میں مامنین کے طور پر خدمت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ قائدین کے طور پر بھی خدمت میں ہوں گے، ہو بھی سکتے ہیں آنے والے وقت میں. آپ ابھی کلیسیا میں مامنین کے طور پر خدمت کر رہے ہوں گے، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے آپ کلیسیا میں مامنین کے طور پر خدمت کریں. آپ قائدین میں ہوں، آپ مامنین میں ہوں، یاد رکھیں آپ لیڈر ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. اوکے. آپ نے یہ نہیں کہنا جی پاک کلام تے پادری صاحب سناندے نے، میں کون سا لیڈر ہوں. نہیں، اگر آپ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کلیسیا کے اندر مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو آپ بھی لیڈرشپ میں ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ ان کی لیڈرشپ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ لیڈرشپ کی 2 ٹائپس میں نے آپ کو بتائیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں بس چرچ میں جو لیڈر ہے وہ پادری صاحب ہی ہے. نہیں، ٹھیک ہے. سنڈے اسکول ٹیچر بھی لیڈر ہیں، ایلڈر صاحب وہ بھی لیڈر ہیں، ڈیکن صاحب وہ بھی لیڈر ہیں، جو منتظمین ہیں وہ بھی لیڈر ہیں، مامنین ہیں وہ بھی لیڈر ہیں، ٹھیک ہے. جو بائبل وومنز ہیں وہ بھی لیڈر ہیں، ٹھیک ہے. سو یاد رکھیں یہ لیڈرشپ میں آتے ہیں. اب جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے لیڈرشپ کا میرٹ، لیڈرشپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ پڑھیں جی پہلی آیت سے کیا لکھا ہوا ہے. ہاں جی، ہاں جی. جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. اب آگے میرٹ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. حوالہ نہیں میں نے لکھا. پہلا تموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے، ٹھیک ہے. پہلا تموتھیوس 3 باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں جی. ہاں جی، یہاں پہ نگہبان کی قائدین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جو لیڈرز ہیں، جو قائد ہیں. پس نگہبان کو کیا ہونا چاہیے جی؟ سب بولیں گے کیا ہونا چاہیے؟ بے الزام. آگے
ہاں جی سسٹر شکیلا بولیں گی ایک دفعہ, اس کے بعد دوسری دفعہ آپ بولیں گے, ٹھیک ہے جی. بے الزام آگے, اب آپ بولیں, شاباش آگے. ہوں 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 ہوں. اب یہ کیا پڑھ رہے ہیں, ایک منٹ رکیں, یہ کیا ہے, کوالیفیکیشنز ہیں, میرٹ ہے کہ بھئی اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حریم ہو. آگے. ہوں ہاں جی, آیت نمبر 4 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ چوتھی آیت میں لکھا ہے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ لیڈر اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو. آگے پڑھیں, اگلی آیت کیا ہے؟ جی ہاں جی, جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگری کیوں کرے گا. یاد رکھیں لیڈرز, ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے وہ ہمارا اپنا خاندان ہے, ٹھیک ہے. جب ہم بائبل کالج میں تھے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ لیڈر کی زندگی میں سب سے پہلے خدا ہے, سب سے پہلے, ٹھیک ہے. ہماری زندگی میں یا لیڈر کی زندگی میں یا پاسٹر کی زندگی میں خدا ہے, دوسرے نمبر پہ پھر اس کا خاندان ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ پھر اس کی خدمت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے, ہم خدمت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں خدمت کرتے ہیں؟ پاسٹرز کیوں باہر جا کے خدمت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ نجات کا کام, ایسا ہی ہے. وہ شبری پھیلاتے ہیں, ہم لوگ توبہ کریں, گناہوں سے نجات پائیں, ٹھیک ہے. ہم اسی لیے خدمت کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, ٹھیک. اور اگر ہم باہر نجات کا پیغام دے رہے ہیں, باہر کے لیے فکر مند ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم منادی بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اگر وہ نجات پا جائیں اور ہمارے گھر والے نجات نہ پائیں تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے بریک میں, ٹھیک ہے, کہ پاسٹر صاحب کی اپنی فیملی, ان کے اپنے بچے بیرا روی کا شکار ہو گئے, ٹھیک ہے. سو یاد رکھیں, اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو وہ خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیسے کرے گا, ٹھیک ہے. اگر مجھے یہی نہیں پتا میرا بیٹا, میری بیٹی, میری فیملی, میری بیوی یا میرا شوہر کہاں پہ ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو بھی نجات کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھیں یہ سرکل ہے نجات کا کام کرنے کا, ٹھیک ہے. نجات کا کام کرنے کا ایک دائرہ دیا ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں. آپ کو پتہ ہے جب شاگردوں کو بھیجا گیا تو ایک حکم دیا گیا تھا. کیا تھا حکم؟ رسولوں کا اعمال اس کا پہلا باب, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم پڑھیں ذرا اس حوالے کو نکالیں. ہاں جی, ایک منٹ, یروشلم, آگے یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں, باہر نکل کے ہمارا بھی تو یہی کام ہوتا ہے, گواہی دے گا خداوند یسوع مسیح کی. لیکن آپ کو پتہ ہے اس حوالے میں ایک ترتیب ہے بڑی. یسوع مسیح نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ, دیٹس اٹ, کام ختم, مختصر بات ہو جاتی, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں سٹیپس ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری خدمت کا دائرہ ہے ایک, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم میرے روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم یروشلم,
اپنا علاقہ یا گھر. ٹھیک ہے, اس وقت وہ یروشلم میں موجود تھے. یہودیہ ان کا کیپٹل تھا, دارالحکومت یا صوبہ. ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا شہر تھا یروشلم. یسوع مسیح نے کیا کہا, تم یروشلم میں, پہلے یہاں پہ, پھر یہودیہ میں, سامریہ, نیبرز, ساتھ والے, ہمسایہ, علاقہ یا ملک, اور پھر کیا ہے, زمین کی انتہا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم شروع زمین کی انتہا سے کرتے ہیں. بھئی میں ڈائریکٹ ہی کوئی بڑا لیڈر بن جانا تو وہ کام ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نہیں, کہاں سے, گھر سے. ٹھیک ہے, خاندان, لیڈر اور اس کا خاندان. یسوع مسیح نے, پالوس رسول یہاں پہ جب یہ میرٹ دیتے ہیں اس کا لیڈرشپ کا, تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا وہ خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. ٹھیک ہے, سو یاد رکھیں لیڈرشپ کا یہ اہم میرٹ ہے کہ ہمیں گھر سے لیڈرشپ شروع کرنی. ٹھیک ہے جی, گھر کو, پہلے گھر کو نجات یافتہ کرے, پھر علاقے کو نجات یافتہ کریں. ٹھیک ہے, پھر ملک کو کریں, پھر ساتھ والے ملک کو کریں. ٹھیک ہے جی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, وہ پادری صاحب خدمت پہ بھی نہیں نکلتے, وزٹ پہ بھی نہیں نکلتے, بعد میں پتہ چلتا انہوں نے تے ویزا لگ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ساری رات نیٹ چلاتے رہتے تھے, گوریاں نہ گلاں باتاں کرتے رہنے. کیا ہوا, انہوں نے شروع ہی زمین کی انتہا سے کیا ہے. ٹھیک ہے, سو یاد رکھے ایسا نہیں ہے, اور یہ ریالٹی ہے, ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو یہ ہے, ہمیں اپنے گھر کو نجات یافتہ بنانا ہے, اپنے محلے کو, اپنے شہر کو, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو, اور پھر زمین کی انتہا. آمین, آمین. نجات کی ضرورت یہاں پہ ہے, نجات کی ضرورت باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم خادم یہاں پہ بنتے ہیں اور منادی ہم باہر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یاد رکھیں سب سے پہلی بات, لیڈر ہوتے ہوئے ہمیں اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھنی ہے اور اپنے گھر کا بندوبست کرنا ہے. یہ تھی قائدین کے لیے بات. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلیں, آگے بلکہ اس حوالے کو کمپلیٹ کر لیں. جی پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے. آگے پڑھیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے مامنین والی جو ہیڈنگ ہے اس سے آگے پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے, نہیں 14 نہیں 8 آیت سے. ہاں جی, خادموں کیوں, یہ جو مامنین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وہی ہیڈنگ ہے نا. ٹھیک ہے, خادموں کو کیا ہونا چاہیے جی, بالکل وہی روٹین ہے جی. بھائی جہاں زیب پڑھیں گے, باقی آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے. خادموں کو کیا ہونا چاہیے, زور سے بولیں, آگے پڑھتے جائیں جی. ہوں 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 اس کے بعد اگر بیل کام کرے تو خدمت کا کام کرے. اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے, تہمت لگانے والی نہ ہو, بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہو. خادم ایک بیوی کا شوہر ہو اور اپنے اپنے بچوں اور گھر کا بخوبی بندوبست کرتے ہیں, کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں. آمین, آمین. یہاں پہ جب قائدین کی بات ہوئی ہے وہاں پہ بھی پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے گھر کا
बखूबी बंदोबस्त करना जानता हो, जब वो खुदा अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों कर कहेगा। जब मामनीन की बात होती है तो वहां पर भी उस मेरिट में ये बात शामिल की जाती है कि खादम एक बीवी के शोहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों। ठीक है जी, ठीक है अरशद भाई, ठीक है। आप सवाल कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि ये हमारा टॉपिक है। सो याद रखें हमारी तरजीह जो है एक कायद की वो ये है कि वो अपने घर का और अपने बच्चों का बखूबी बंदोबस्त करें। ठीक है, आप लीडरशिप के जिस भी मुकाम पे हों, जिस भी स्टेज पे हों, आप वालिद हैं, आप वालदा हैं, आप बेटा हैं, आप बेटी हैं, ठीक है, आप लीडर हैं तो आपको अपने घरों का बखूबी इंतज़ाम करना है। ठीक है जी, ओके। ये बात तो हमें समझ आ गई कि लीडर बनने की अहलियत में ये चीज़ शामिल है कि लीडर को अपने घराने को अहमियत देनी है। ठीक है, ये जो हेडिंग है इसके ऊपर लिख लें, लीडर की अहलियत। ये हेडिंग दे के फिर ये नीचे दोनों लिखें। जी, लीडर की अहलियत। क्वालिफिकेशंस ये बताई गई हैं ना कि ये लीडर के अंदर होना चाहिए, ये अहलियतें लीडर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब सवाल है आपसे एक, हमने पढ़ा बखूबी बंदोबस्त करते हों, बखूबी बंदोबस्त कैसे होगा? पूरे तौर पे, यानी इस लफ्ज का मतलब है बाखूबी, ये तोड़ के लिखा है, यानी खूबी के साथ, खूबसूरती के साथ। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने घरों का बखूबी बंदोबस्त कैसे करें? क्या हमारे पास थेरी है? क्या हमारे पास रोल मॉडल है? क्या हमारे पास तालीम है? क्या हमारे पास शरीयत है? किसको हम देखें तो जिससे हमें पता चले कि जी हाँ इस तरीके से हम जो है वो अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर सकते हैं। कुछ तो होना चाहिए था हमारे पास जिसको हम। अयूब नबी की, दैट्स ग्रेट, अयूब नबी की है, बड़ा अच्छा ही एग्जाम्पल है। और आपके ज़हन में क्या आता है हम कैसे अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर सकते हैं? यीशु मसीह की मिसाल है, ओके, यीशु मसीह की मिसाल है, बिल्कुल, ओके, ठीक है। और कोई आवाज़ आई थी यहाँ से? अच्छा, ठीक है, दैट्स ग्रेट, ओके। याद रखें, एक चीज़ को हमेशा याद रखें, हमने खुदा सबको लंबी ज़िंदगी दे, हमने ज़िंदगी जीनी है, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर एक मामला से मुतल्लिक इसमें रहनुमाई मौजूद है। वो कोई भी मामला हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, माशरती हो, इक्तसादी हो, माली हो, कोई भी मामला हो, हर मामले के लिए बाइबल मुकद्दस में रहनुमाई मौजूद है। ढूंढनी हमें पड़ेगी, तलाश हमें करनी पड़ेगी, लेकिन कोई हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई भी बात ऐसी नहीं कि कलाम मुकद्दस जिसके बारे में रहनुमाई पेश ना करता हो। हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर बात, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हर मामला से मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस में रहनुमाई मौजूद है। तो जब हम यहाँ इस घराने की बात करते हैं, घराने का बखूबी बंदोबस्त करने के लिए, तो इसके लिए प्रॉपर एक तालीम दी गई है। ठीक है, मेरे साथ हवाला निकालें।
خاندان کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں؟ کتنے سے مراد کون کون ہوتا ہے؟ رشتے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی کیا ہوتے ہیں جی؟ خاندان کے افراد کون کون ہوتا ہے خاندان میں؟ سب سے پہلے ہوتے ہیں جی، سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ شوہر بیوی، والدین بعد میں ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ بنا وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا، شوہر کا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا؟ والدین، یعنی ماں اور باپ۔ اس کے بعد اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، یہی ہوتے ہیں خاندان میں، ایسا ہی ہے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط۔ یہاں پہ ہم بات کرنے لگے ہیں کہ لیڈر اپنے گھرانے کا بخوبی بندوبست کرے۔ لیڈر کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھرانے کا بخوبی بندوبست کرے، لیکن کرے کیسے؟ سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو لیڈر کے پاس کیا تھیری ہے، لیڈر کے پاس کون سا قانون ہے، لیڈر کے پاس کون سی اگزامپل ہے جس کو وہ فالو کرے؟ جی پڑھیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب، 5واں باب اور اس کی 22 آیت۔ جی پالوس کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بیوی کو ترجیح دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پالوس رسول بھی سب سے پہلے کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں، بیویوں کو، ٹھیک ہے، بیوی سے بھی شروع کرتے ہیں۔ جی اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ آگے ہوں 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 اب دوسرے نمبر پہ کس کو مخاطب کیا جی؟ زور سے بولیں، جاگ کے بولیں، شاباش۔ شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کی۔ آگے ہوں 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 ٹھیک ہے، اوکے۔ آگے 6 باب کی پہلی آیت پڑھیں۔ ہوں 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 اب یہاں پہ آگے جی کیا آ گیا جی؟ اولاد والوں، یعنی والدین۔ آگے ان کی پرورش کرو۔ آگے نوکر اور مالک کے لیے بھی ہے، اور وہ بھی خاندانی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس سارے حوالے کو آپ نے پہلے بھی یہ حوالہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پالوس رسول یہاں پہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز بڑی اہم اس حوالے میں ہے
جو پالوس رسول ہمیں سکھانا چاہتے ہیں؟ تابعداری، اچھی بات ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا، یاد رکھیں ہم میں سے ہر کوئی، آپ ماں ہو سکتے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان ساری جگہوں پہ کہیں نہ کہیں آپ ضرور فٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں پہ آپ ضرور کھڑے ہیں. آپ 2 سے 3 جگہوں پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو جیسے میں نے پہلے کہا، ہمیں خاندانی زندگی کے لیے ایک مکمل تھیری کی ضرورت ہے، ایک مکمل تعلیم کی ضرورت ہے ہمیں، کہ جس کو ہم پڑھیں، سنیں اور سیکھیں، اور اس کے مطابق ہم اپنے گھرانوں کو بنا سکیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیں ان ساری باتوں میں پالوس رسول، یہ جو پورا واقعہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری بات توجہ سے سنیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر آپ کو اس کو لکھ لیجئے. یہ جتنا حوالہ 5 باب اور اس کی 22 آیت سے شروع ہوتا ہے اور 6 باب کی 9ویں آیت تک آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ساری باتیں خاندانی زندگی سے متعلق ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ لیڈر اور اس کا خاندان، اور وہ اپنے خاندان کا بخوبی بندوبست کیسے کرے. یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے 5 باب کی 22 آیت سے 6 باب کی 9ویں آیت تک، اس میں ان سارے رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سب کو ہی بتایا گیا ہے. لیکن یاد رکھیں ان سارے رشتوں میں، اور یہ ساری باتیں وہی ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، پالوس رسول وہی باتیں جو ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں ایک چیز پالوس نے ایڈ کی ہے جو پہلے ایڈ نہیں ہوتی تھی. وہ کون سی تھی؟ پڑھیں ذرا اس آیت کو، 5 باب کی 22 آیت پڑھیں. بیویوں، ہاں جی یہاں پہ رکھیں، ایسی تابع رہو. جو پالوس نے ایڈ کی ہے وہ ہے جیسے خداوند کی. دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. پالوس رسول ہر رشتے کے لیے رول ماڈل جو بناتے ہیں وہ مسیح کو. پالوس رسول ہر رشتے کے اندر جو 2 افراد ہیں ان کے درمیان پالوس رسول تیسرا جو ہے وہ مسیح کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیں جتنا ہم، اور یاد رکھیں ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، ٹھیک ہے. جب شوہروں کی بات ہوئی، شوہروں کو کیا کہا گیا؟ ہاں جی، کیا کرو؟ محبت رکھو. یہاں پہ بھی کیا آ گیا؟ ایڈ کس کو کیا گیا؟ مسیح کو. محبت رکھو. کیسی محبت رکھو؟ جیسے مسیح نے کلیسیا سے. اوکے. لیکن یاد رکھیں ایڈ کس کو کیا گیا؟ مسیح کو. آگے چلیں. اے فرزندوں، آگے کیا ہے؟ خداوند میں ایڈ کس کو کیا گیا؟ خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار. ایڈ کس کو کیا گیا؟ خداوند کو. آگے پڑھیں. اولاد والوں، تم اپنے فرزندوں پر کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے. کس کو ایڈ کیا گیا جی؟ خداوند کی طرف سے. ان سارے رشتوں میں پالوس رسول جو ایڈیشن کرتے ہیں وہ مسیح کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیں، یہ نوٹ کر لیں پھر میں آپ کو بتا دوں. گھرانوں کا بخوبی بندوبست ہو سکتا ہے، گھرانے خوبصورت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان سب کے لیے پالوس رسول نے جو ایڈیشن کیا ہے وہ خداوند مسیح کا ہے. اب یاد رکھیں یوحنا کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے خدا محبت ہے. آپ نے پڑھا؟ خدا محبت ہے. زور سے بولیں خدا زور سے بولیں خدا محبت ہے. پالوس رسول نے شوہر اور بیوی کے درمیان کس کو ایڈ کیا؟ کس کو؟ مسیح کو. اور یاد رکھیں مسیح محبت کی سب سے اہم تصویر ہے. سمجھ آئی؟ اس پوائنٹ تک پہنچے؟ ٹھیک ہے جی. یہاں پہ پالوس رسول شوہر اور بیوی کو کے درمیان مسیح کو ایڈ کرتے ہیں.
مسیح کو ایڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ محبت. خدا محبت ہے اور مسیح محبت کی ایک کامل تصویر ہے. یاد رکھیں اگر مسیح ان رشتوں کے درمیان نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی. محبت نہیں ہوگی تو گھرانے خاندان تباہی اور بربادی کا شکار رہیں گے. ٹھیک ہے جی, سمجھ لگ گئی جی؟ پالوس رسول نے کس کو ایڈ کیا؟ مسیح کو. ان ساری باتوں میں پالوس رسول یسوع مسیح کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, لکھا ہے اے بیویوں اپنی شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے مسیح کی, جیسے خداوند کی. ٹھیک ہے, کیسی تابع داری ہمیں کرنی ہے؟ کیسی تابع داری کرنی ہے ہمیں؟ جیسی خداوند کی. ٹھیک ہے, یعنی خداوند کی طرف میں جو بات ملتی ہے ہمیں اس کو ماننا ہے, اس کو پورا کرنا ہے, وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, لیکن ہم پر اس کی تابع داری واجب ہے. ایسا ہی ہے جی؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اے شوہرو اپنی بیویوں سے ایسی محبت رکھو جیسی مسیح نے کلیسیا سے رکھی. ٹھیک ہے, اگر ہم نے محبت کرنا سیکھنا ہے شوہروں نے تو کس سے سیکھیں گے؟ مسیح سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے, بیوی نے اگر تابع داری کرنی ہے تو پہلے وہ مسیح کو دیکھیں. شوہر نے اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے تو پہلے وہ کس کو دیکھیں؟ مسیح کو دیکھیں. یہاں پہ لکھا ہے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. ٹھیک ہے, یاد رکھیں جو بیٹا جو بیٹی خداوند میں ہے وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان آیات کو یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اسی جگہ پہ پالوس رسول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ پس کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو. ٹھیک ہے, یاد رکھیں رشتوں کو چلانا بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے سیکھنا ہے. ہم اپنے گھرانوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے گھرانوں میں جو ہے وہ مسیح کا ایڈیشن کریں, یسوع مسیح کو شامل کریں, یسوع مسیح کو اپنے رشتوں میں شامل کریں, یسوع مسیح کو اپنے زندگی کے معاملات میں شامل کریں. آپ نے ایک بڑی خوبصورت تصویر دیکھی ہوگی, میں نے ایک تصویر دیکھی تھی, اس کا سکیچ کچھ یوں تھا. مسیح نظر آ رہا ہے؟ بورڈ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے سب کو؟ یہاں پہ بنا دیتا, آپ نے بھی شاید کہیں پہ دیکھا ہو اس کو. شوہر اور بیوی جیسے جیسے ہم مسیح کی طرف جاتے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ان کی آپس کی قربت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. ایسا ہی ہے, جتنا یہ مسیح سے دور ہوں گے ان کے آپسی تعلقات جو ہیں ان میں بھی خرابی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے جی, ایسے گھر کا بہوبی بندوبست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہوبی بندوبست سے مراد صرف کھانے پینے کا نہیں ہے, بہوبی بندوبست سے مراد ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے, جو گھر کے اندر خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیں جیسے ہی ہم مسیح کو رول ماڈل بنائیں گے, ٹھیک ہے, اپنے ریلیشن شپس میں, تو میرا خیال ہے ہمارے گھرانے خوبصورت گھرانے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہمارے گھرانے میں خوشحالی آئے گی, ہمارے بچے بھی خوشحال ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی خداوند میں ہے, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے اولاد والو خداوند کی طرف سے ہمیں بچوں کو نصیحت اور تربیت کرنی ہے. ان کو دکھ نہ کرو, ان کو غصہ نہ دلاؤ. ٹھیک ہے, بعض اوقات ماں باپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں, بعض اوقات ایسی ایسی گالی دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو, بیٹا جو ہوتا ہے اس کا ویسے ہی پارا ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ خداوند کی طرف سے تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھرانے خوبصورت ہو سکتے ہیں, لیڈر اور اس کا خاندان. ہم لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ہم میں سے ہی موجود یہاں پہ ہر شخص یہاں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں آج یہ باتیں ہمارے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے جب آپ گھروں کو اٹھ کے جائیں تو ان باتوں کو لے کر جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بیوی ہیں تو یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے خداوند کی تابع داری میں کرتی ہوں, میں نے خداوند کی تابع. اگر میں شوہر ہوں تو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی, ٹھیک ہے, ویسے ہی میں نے محبت رکھنی ہے. آپ مسیح کی محبت کو سٹڈی کریں کہ کیسے مسیح نے محبت رکھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم فرزند ہیں, ہم اولاد ہیں, ہم بیٹا بیٹی ہیں, تو جیسے ہم لکھا ہوا ہے خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار
رہو. اور اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے خداوند کی طرف سے. اور یاد رکھیں اس میں جو پالوس رسول نے اور بات بیان کی ہے مالک اور نوکر کی, یہاں پہ بھی پالوس رسول نے مسیح کو ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو. ٹھیک ہے, اور مالکوں کو کیا کہا گیا؟ جی بس یہ کلوز ہو گیا. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ یہاں آپ کلوز آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, بس یہ کلوز کر رہے. یہ مالک والا لکھ لو, یہاں پہ بھی خداوند اور مسیح ہے. ٹھیک ہے اوکے. سو ہماری اگزامپل کیا ہے؟ مسیح ہے, ہمارا خداوند ہے. اور یاد رکھیں مسیح جو ہے وہی ہماری اگزامپل ہے. اگر خاندانوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اپنے خاندانوں میں مسیح کو ایڈ کر لیں. مسیح کی مثال ہمارے لیے بہترین مثال ہے. ٹھیک ہے, لیڈر اور اس کا خاندان. ٹھیک ہے, ہماری ترجیح کیا ہے؟ ہماری ترجیح کیا ہے؟ سو یاد رکھیں اگر آج سے پہلے آپ اپنے خاندانوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے تو آج سے آپ کو پریورٹی اپنے خاندان کو دینی ہے. بیوی کو, بچوں کو, شوہر کو, ماں کو, باپ کو, اولاد کو, بیٹے کو, بیٹی کو ترجیح دینی ہے. ٹھیک ہے, اور کیسے ترجیح دینی ہے؟ مسیح کو سامنے رکھ کر. آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیں ایسے لیڈر بنائے جو ببلیکلی لیڈر ہیں, خدا کے مطابق ہیں, اور ہم خدا کی اچھی لیڈرشپ کر سکیں, خدا کی کلیسیا کی اچھی قیادت کر سکیں. آمین.